ہمارا ٹاپک نماز استخارہ ہے۔ استخارے کے بارے میں مسلم شریف کے علاوہ تمام محدثین کی جماعت نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کما یعلمنا السورہ من القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید میں سے سورہ کی تعلیم فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی ہو تو فلیرقع رکعتین، تم میں سے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ استخارہ کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ادا کرے، اور اس ادا کرنے کے بعد وہ پھر دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا سکھائی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ دعا آپ پڑھیں گے تو اور آپ سو جائیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر فرما دے گا۔ اس کے علاوہ میں نے خواتین و حضرات بہت سارے استخارہ کے اور بھی طریقے جو ہیں وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اور آپ اسے بڑے دھیان سے سنیے۔ جو آپ کو ایزی اور آسان لگے آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ مشورہ لیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ استخارہ کا بہتر ٹائم کون سا ہے، یہ پہلے یاد کر لیجیے۔ استخارے کا سب سے بہتر ٹائم عشاء کی نماز کے بعد ہے، بنا گفتگو کیے۔ اور استخارہ کس دن کرنا چاہیے؟ جمعرات بہتر دن ہے، اس دن آپ شروع کریں، جمعرات سے شروع کیجیے۔ اور استخارہ جو ہے وہ کتنی بار جو ہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، انس جس کام کا بھی تو قصد کرے تو استخارہ کر اللہ سے 7 بار۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ 7 بار جو ہے وہ استخارہ کرنا ہے۔ اور استخارہ کون کرے؟ ہم کسی مولوی کو کہیں، کسی اور بندے کو کہیں؟ حدیث سے کیا ثابت ہے؟ تو یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ وہی کرے گا جس کا کام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے مجھ سے استخارہ کروا لیا کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم استخارہ مجھ سے کروا لیا کرو، کہا کہ اے انس تم جس کام کا بھی تو قصد کرے تو استخارہ کر اللہ سے 7 بار، اللہ سے پوچھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استخارہ وہی کرے گا جس کا جو کام ہے۔ اب استخارہ کن کن کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ استخارہ جائز کاموں کے لیے ہو سکتا ہے۔ جوئے کے لیے استخارہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں جوئے میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا۔ آپ یہ استخارہ نہیں کر سکتے کہ چوری کرنے جا رہا ہوں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ آپ استخارہ یہ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں بندے کو قتل کر دوں کہ نہ کر دوں۔ ڈاکہ ڈالنا ہے تو اس کا استخارہ نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، حرام کاموں کے لیے استخارہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے بنیادی چیزوں کو سمجھ لیا ہے، اب آپ آ جائیے، میں آپ کو بہت سارے طریقے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ اگر آج کے اس پروگرام میں مکمل ہو گئے تو فابہا، نہیں تو پھر کل پھر آپ سے اسی ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ استخارہ کا ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، وہ دعا پڑھنی ہے اور 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ دوسرا طریقہ ملاحظہ کیجیے استخارہ کرنے کا۔ اگر آپ کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، تو آپ ایک کاغذ کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم لکھیں۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم آپ کاغذ پر لکھ کر ایک بہت بڑا سارا برتن اپنے سامنے رکھیے، اس جو آپ کے گھر کے اندر بڑا برتن ہے تو اس میں پانی بھر دیجئے۔ پانی بھر کے یہ جو کاغذ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیجئے، اور اپنا منہ آپ قبلے کی طرف کر لیجئے، اور قبلے کی طرف کر کے اس برتن کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور آپ پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پورا سورۃ فاتحہ آپ پڑھیے اور اسے پڑھتے جائیے۔ اگر کاغذ دائنی طرف جا کر لگے تو کامیابی ہوگی، یہ کام اچھا ہے۔ اگر سامنے قبلے کی طرف کاغذ چلا جائے تو کامیابی ہے، مگر اس میں دیر لگے گی، انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر بائیں طرف کاغذ جا کے لگ جاتا ہے
تو پھر یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اگر وہ کاغذ آپ کی طرف آ جاتا ہے، جدھر آپ بیٹھے ہو اس سائڈ پہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ کام جلدی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہتر ہے. دوسرا طریقہ جو ہے استخارہ کا وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ بعد از نماز عشاء، اس کے بعد 9 مرتبہ آپ یہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور یہ پڑھتے پڑھتے آپ اپنے بستر کے اوپر سو جائیں، کسی سے گفتگو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل میں القاء کرے گا، یا کوئی نشانی آپ پر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تیسرا طریقہ استخارہ کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ اللہ الصمد آپ پڑھیے، اور پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے. اس کے آپ یہ یاد رکھیے کہ استخارہ کے دوران گفتگو نہیں کرنا آپ نے. تو اللہ الصمد 1000 مرتبہ آپ اسے پڑھیے اور سو جائیے، سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کرتے ہوئے. چوتھا طریقہ جو ہے استخارہ کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیے استخارہ کے، اور جب 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد سورہ والضحیٰ جو ہے وہ 11 مرتبہ آپ پڑھیے. 11 مرتبہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ سو جائیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بتلا دے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. 5واں طریقہ استخارہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، یہ اب یاد رکھیے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے. طریقے اب مختلف ہیں، یہ جن جن بزرگوں نے جو کیے طریقے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. 5واں طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الہ یا الہ سبحان اللہ یا الہ یا رحمانو اقض حاجاتی اقض حاجاتی یا منانو بحق النبی صاحب القرآن برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پڑھتے پڑھتے آپ جو ہیں وہ سو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں القاء کر دے گا. 6واں طریقہ استخارہ کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیے، اور یہ بہت مجرب ہے. آپ کو کوئی بہت بڑی مشکل ہے تو پھر آپ اس طریقے کو استعمال کیجیے. یہ ہے ذرا لانگ اور ہارڈ بھی ہے، لیکن بہت جلدی مجرب ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ لیٹ جائیں، اور لیٹتے ہوئے 7 بار پڑھیں والشمس وضحاہا سورہ شمس، اور 7 مرتبہ سورہ اللیل، 7 مرتبہ سورہ تین والتین والزیتون، اور 7 مرتبہ قل ھو اللہ احد. اور اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. 7واں طریقہ استخارے کا یہ ہے کہ آپ بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل استخارہ کا پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد 500 مرتبہ پڑھیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد ما عندک من العدد فی کل لحظۃ ولمحۃ من الازل والابد. یہ 500 مرتبہ آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں. مولا علی شیر خدا سے ایک استخارہ کا طریقہ منقول ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے کام بنا بھی دیتا ہے اور اشارہ بھی فرما دیتا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بعد از نماز عشاء 6 رکعت جو ہے وہ آدمی 6 رکعت نفل پڑھے. 6 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں، اب 6 رکعت نفل کیسے پڑھے گا؟ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ شمس، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ لیل، تیسری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ ضحیٰ، چوتھی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اور 5ویں رکعت میں 7 مرتبہ سورہ تین، اور 6ٹھی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قدر. مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب ابراہیم و موسیٰ و رب اسحاق و یعقوب و رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل وانت یا رب منزل التوراہ و منزل الانجیل و زبور والفرقان ارنی فی منامی ہذہ اللیلہ من امری. تو خواتین و حضرات، جو مشہور تھے طریقے وہ میں نے سب آپ کی نظر کر دیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ مشکل ہیں، مختار نعیمی ہمیں تو یاد نہیں ہوئے، تو آپ ہمارے چینل سے اس کا نشریات جو ہے نا وہ سیو رہتی ہیں، 1 دن تک اس سے سن لیجئے،
اور اگر نہ سن پائیں تو پھر آپ یوٹیوب پہ جائیے PARAY786 ٹائپ کیجئے تو آپ کو یہ مضمون کل یا پرسوں مل جائے گا. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.